الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل اور اس کا انعام ہے کہ اللہ نے عافیت کے ساتھ ہمیں عید الاضحیٰ کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے قیام قیامت تک عافیت کے ساتھ سبھی مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی توفیق عطا فرمائے. یہ عید الاضحیٰ بہت بڑی عید ہے. رمضان المبارک کے بعد عید الفطر بہت بڑی عید ہے، اس لیے کہ ایک مہینہ کے روزے کے بعد وہ عید آتی ہے. تو یہ عید بھی اس لیے بہت افضل ہے کہ اس عید میں ایک بہت بڑی عبادت حج کی ادائیگی ہے، تو دوسری بہت بڑی عبادت قربانی کی ادائیگی ہے. تو قربانی چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نہایت پسندیدہ عمل ہے اور وہ قربانی اس عید میں ہوتی ہے، لہذا یہ عید اللہ کے یہاں بہت ہی پسندیدہ اور قابل قبول ہے. قربانی سے متعلق فضائل اور مسائل الحمدللہ سبھی مسلمان جانتے ہیں اور واقف ہیں. اس وقت قربانی سے متعلق چند اہم باتیں بیان ہوں گی. ابھی جو سورت تلاوت کی گئی سورۃ الکوثر ہے، اور یہ چھوٹی سی سورت ہے الفاظ کے اعتبار سے، لیکن معنی اور مطلب اور حقیقت کے لحاظ سے بہت ہی عظیم الشان سورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ایک آیت میں وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے جس کے لیے ہزاروں صفحات کی ضرورت ہے. پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. ہاں بلا شبہ لا ریب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. فصلی لربک وانحر، سو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک ھو الابتر، بے شک بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، اس کا وجود ہی ختم ہونے والا ہے. ہاں آپ کا نام نامی باقی رہے گا. ترجمہ سے ہی بات واضح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کیا فرمانا چاہتے ہیں. جو بات میں نے کہی
کہ پہلی آیت میں اللہ نے جو بات بیان کی ہے اس کے لیے سینکڑوں اور ہزاروں صفحات کی ضرورت ہے، اس لیے کہ الکوثر کا معنی کیا ہے؟ علماء نے بہت سے معانی اور مطالب لکھے ہیں، اور مختصر کر کے مفسرین نے الکوثر کا معنی لکھا ہے خیر کثیر۔ خیر کثیر یعنی بہت بڑی خیر اور بہت زیادہ خیر، بہت بڑی خیر اور بہت زیادہ خیر۔ الکوثر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر۔ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ مختصراً اس کا پس منظر اور شان نزول بھی سن لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا انتقال ہوا، اور ایک اور فرزند آپ کی ابراہیم کا انتقال ہوا، تو دشمنان اسلام نے یہ طعنہ دیا کہ ان کے جو فرزند یعنی ان کی جو نرینہ اولاد تھی وہ تو ختم ہو گئی، اور آدمی کا ذکر باقی رہتا ہے اس کی نرینہ اولاد سے، اس کی نرینہ اولاد سے آدمی کا ذکر باقی رہتا ہے، لہذا ان کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی۔ چند دنوں میں جب ان کی وفات ہو جائے گی تو ان کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا، کوئی انہیں یاد کرنے والا اور ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ چند دنوں تک یہ بہار ہے، اس کے بعد یہ بہار ختم ہے۔ تو یہ طعنہ دیا تھا عاص بن وائل نے، کعب بن اشرف نے اور عقبہ نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے جواب میں یہ آیت اتاری اور یہ سورت اتاری کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، خیر کثیر عطا کی ہے۔ اب مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی خیر ہم نے آپ کو دے دی، آپ کا نام و نشان مٹے گا نہیں، آپ کا وجود ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام نامی میں اور آپ کے وجود میں اتنی شاندار برکت نصیب فرمائیں گے، ایسی قبولیت ہوگی کہ آپ کا نام نامی دنیا تو کیا ہے آخرت میں بھی باقی رہنے والا ہے، اور ہمیشہ آپ کے نام کا ستارہ بلند ہوتا رہے گا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں الکوثر، کوثر کے کیا معنی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کوثر کا ایک معنی تو حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر یہ وہ نہر ہے جس کی اصل، حوض کوثر وہ نہر ہے کہ اس کی اصل جنت میں ہے، کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اس کا پانی کیسا ہوگا، کتنا لذیذ اور صاف و شفاف ہوگا کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اصل نہر تو جنت میں ہے، اور جنت سے میدان محشر میں اس سے متعلق ایک حوض ہوگا، اور اس حوض میں جو پانی گرے گا وہ جنت والی نہر سے ہی گرے گا، جنت والی نہر سے ہی وہ پانی میدان محشر والے حوض میں گرے گا۔ اور جب فیصلہ ہو جائے گا کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، تو جنتیوں کو اس حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا، اس حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا، اور وہ پانی پلانے والا بھی ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی زبردست شخصیت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر دیا، حوض کوثر دیا کہ میدان محشر میں بھی آپ اپنے امت کو، اپنی امتیوں کو اس سے پانی پلائیں گے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ایک تو یہ ہوگا، اور اصل نہر جنت میں ہوگی۔ یہ ہے حوض کوثر کا معنی۔ حوض کوثر کی صفت کیا ہے؟ علماء نے بہت حدیث
پاک کی شرح میں طول طویل اس کی صفتیں بیان کی ہیں اور لمبی باتیں حوض کوثر سے متعلق حدیث کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ اب مختصر یہ ہے کہ وہ اتنا بہترین پانی ہوگا کہ آدمی ایک مرتبہ پی لے گا تو کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا، ایسا عظیم الشان و پانی ہوگا۔ تو کوثر بھی اللہ آپ کو عطا کریں گے، کوثر کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی بھلائی دیں گے، ہر طرح کی خیر نصیب فرمائیں گے، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم خیر کثیر آپ کو دیں گے، دنیاوی دینی اور اخروی ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر کثیر سے مالا مال فرمائے گا۔ کیا ہے خیر کثیر؟ کہ آپ کا نام نامی باقی رہے گا، آپ کا دین باقی رہے گا، آپ کی ملت باقی رہے گی، آپ کی امت باقی رہے گی، آپ کا قرآن باقی رہے گا، آپ کی سنت باقی رہے گی، قیامت تک آپ کے دین کو بول بالا اور بلندی نصیب ہوتی رہے گی۔ اور یہی نہیں کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جتنی امتیں ہوں گی ان سب کی 120 صفیں ہوں گی، جنت میں 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر ہمارے پیغمبر کی امت ساری امتیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان 120 صفوں میں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 80 صفوں میں ہوگی، 80 صفوں میں ہوگی، بقیہ 40 صفوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کی امت ہوگی۔ بھلا غور کریں کہ 1 لاکھ سے زائد انبیاء کی امت تو صرف 40 صفوں میں، تنہا ہمارے نبی کی امت 80 صفوں میں ہوگی۔ یہ ہے خیر کثیر جس کا وعدہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اتنی بڑی نعمت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سبھی بندوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ فرما رہے ہیں، پیغمبر سے خطاب ہے، پیغمبر کے ذریعے سے پوری امت سے بھی خطاب ہے، ہم نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے اور دینے والے ہیں، لہذا آپ 2 کام کریں آپ کے ذمے۔ اس سلسلے سے متعلق 2 شکر واجب ہے۔ ایک تو یہ ہے فصلی لربک کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، فصلی لربک اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، وانحر قربانی کیجیے۔ یہ 2 شکریہ اللہ تبارک و تعالی چاہ رہے ہیں اور علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے، اس لیے کہ بڑی نعمت کے شکریہ میں بڑی عبادت ہونی چاہیے، بڑی نعمت کے شکریہ میں بڑی عبادت ہونی چاہیے، اور نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ شہادتین کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے، لہذا ہم نے بہت بڑی نعمت دی، لہذا بہت بڑی عبادت ادا کیجیے، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، فصلی لربک وانحر قربانی کیجیے۔ یعنی جہاں آپ نے بدنی عبادت کی اور جسمانی عبادت کی، وہی آپ مالی عبادت بھی دیجیے، مالی عبادت بھی ادا کیجیے، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ کا ذکر کیے بغیر قربانی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ جہاں ایک طرف مال ہے وہی ایک طرف جان بھی ہے، اور جان دینی صرف اسی ذات کے لیے جائز ہے جس نے جان پیدا کی ہے، جس نے روح پیدا کی ہے، اس کے لیے جان کی قربانی جائز ہے۔ لہذا وانحر قربانی کیجیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ قربانی
قربانی ادا کریں. اور مشرکین بتوں کے نام پر قربانی دیتے تھے، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اگر قربانی یعنی جان کا نذرانہ کسی کے لیے دیا جا سکتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، لہذا کوئی بھی کسی کے لیے بھی اگر قربانی کرے گا تو وہ شرک ہے، حرام ہے اور کفر ہے، وہ غلط ہے اور ناجائز ہے. لہذا اپنے اللہ کے لیے قربانی کیجیے. دوسری آیت میں بھی اللہ نے یہی بات بتائی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر آپ فرمائیے بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی، ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو 8ویں پارے میں بھی اللہ نے نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا، تو اللہ یہاں بھی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کر رہے ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے جو انشاءاللہ آج ادا ہوگی. تو اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو بہت پہلے دیا تھا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں 10 سال رہے اور برابر قربانی ادا کرتے رہے. کسی سال آپ نے قربانی میں نافع کیا ہو، قربانی نہ کی ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں. صحابی رسول فرماتے ہیں 10 سال تک برابر اللہ کے نبی قربانی دیتے رہے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جو کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کرے وہ کام کم سے کم واجب ضرور ہوتا ہے، کم سے کم واجب ضرور ہوتا ہے. اگر اللہ کے نبی زبان سے بھی تاکید کر دے تو وہ کام فرض بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پابندی سے 10 سال تک قربانی دیتے رہے، لہذا یہ قربانی امت پر واجب ہو گئی. تو حدیث میں قربانی سے متعلق یہ بات آئی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو 2 عبادتیں اللہ نے چاہی ہیں، ایک تو نماز اور ایک قربانی. اور نماز کے اندر بقیہ سبھی عبادتیں داخل ہو گئی، اس لیے کہ سب سے اونچی عبادت کا ذکر کیا گیا، تو اس سے نیچے جتنی عبادتیں ہوتی ہیں وہ خود بخود داخل ہو جاتی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا قربانی کیجیے. اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. آپ بے نام و نشان نہیں، جیسا کہ عاصم بن وائل نے کہا، عقبہ نے کہا، کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ جیسے ہی ان کی زندگی ختم ہو جائے گی ان کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا، ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے جو ان کے ذکر کو باقی رکھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. یہ وعدہ کتنا سچا ہے، علماء نے لکھا ہے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا پوچھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دن 5 وقتوں کی 5 اذانوں پر مینار پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے پیغمبر کے نام کو جوڑ دیا. لہذا اشہد ان لا الہ الا اللہ جہاں یہ کلمہ بلند ہوتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ کلمہ بھی بلند ہوتا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے سورہ انشراح میں بھی فرمایا الم نشرح لک صدرک. آگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلند کر دیا. اسی لیے میناروں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گونج ہے. اور محققین نے لکھا ہے کہ اذان ایک ایسی شاندار عبادت ہے کہ پوری دنیا میں 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی کہیں خالی نہیں ہے. پوری دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں 1 منٹ بھی کہیں خالی نہیں جاتا ہے جہاں کہیں نہ کہیں اذان نہ
ہوتی ہو، کہیں نہ کہیں اذان نہ ہوتی ہو، پوری دنیا میں اذان ہوتی ہے، اور 24 گھنٹوں کی ترتیب اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اگر ایک ملک کی اذان ختم ہوتی ہے دوسرے ملک میں شروع ہوتی ہے، وہاں ختم ہوتی ہے تو تیسرے ملک میں شروع ہوتی ہے، وہاں ختم ہوتی ہے تو چوتھے ملک میں شروع ہوتی ہے۔ یہ بہترین نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ تو اذان میں ہمارے پیغمبر کا نام ہے، تو پھر نماز میں تحیات میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور قرآن پاک میں محمد رسول اللہ کہہ کر ہمارے پیغمبر کے نام کو بلند کیا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف پیغمبر کا نام ہی بلند نہیں ہوگا، پیغمبر کے نام کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کا نام بھی بلند ہوگا، بشرطے کہ آپ کی امت آپ کے طریقے پر رہے۔ آپ کے طریقے پر رہے گی تو آپ کی امت کا نام بھی بلند ہوتا ہی رہے گا۔ دشمن آئیں گے، ہزاروں آ چکے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو مٹنے نہیں دے گا، بشرطے کہ یہ امت اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر رہے۔ اگر اپنے پیارے پیغمبر کے طریقے پر رہے گی تو پھر کوئی اس امت کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ امت پوری طرح سے تابندہ، زندہ اور پائندہ اور درخشندہ رہے گی، یعنی چمکتی ہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ستارہ بھی بلند کرتے رہیں گے۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، علماء نے لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جنہوں نے کہا کہ ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، ان کا نام ختم ہو جائے گا، وہ لوگ ختم ہو گئے۔ ان کا نام جاننے والا کوئی نہیں، ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں اذان اور نماز میں درود یعنی آپ کا نام لیا جاتا ہے، ویسے درود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھیجا جاتا ہے کہ کسی نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں جتنی فضیلت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس لیے اس صورت کا تقاضا یہ ہے کہ قربانی ہوگی تو بہت ہی اہمیت کے ساتھ نماز ہوگی، بڑی اہمیت کے ساتھ نماز ادا کی جائے اور قربانی بھی اہمیت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کا نام روشن کریں گے، اس امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا اور امت پر جو حال آج آیا ہوا ہے، امت پر جو حالت اب آئی ہوئی ہے، اس سے متعلق بھی میں 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ سب سے زیادہ بلائیں انبیاء پر نازل ہوں گی، یعنی امتحان سب سے زیادہ سخت انبیاء کا ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ امت میں جو کچھ بھی، امت کے اندر جو کچھ بھی پریشانی ہے، امت پر جو کچھ بھی آفت آتی ہے، یہ امت کے غلط اعمال اور بد اعمال کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے ہی امت پر آفت آتی ہے۔ اور تیسری حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو کچھ پریشانی ہے اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے، قہر ہے، اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے یا قہر ہے۔ اب دیکھیے کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ بلائیں انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، حالانکہ انبیاء معصوم ہے، آفتیں کیوں ان پر زیادہ نازل ہوتی ہیں؟ اور دوسری روایت میں اور قرآن میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، امت کی سیاہ کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے ہی مصیبتیں آیا کرتی ہیں۔ اور تیسری حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو کچھ بھی پریشانی اور آفت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب ہے۔ اب یہ 3 طرح سے باتیں حدیث میں اور قرآن پاک میں آئی ہیں، تو حضرت شیخ طریقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی اور عمدہ بات بتائی اور اس مسئلے کو حل کیا، اور اس کا حل امت کے سامنے پیش کیا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ
صفوہ میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات نقل فرمائی، اشد الناس بلاء الانبیاء فالانبیاء، سب سے زیادہ آفتیں انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، جہاں انبیاء پر امتحانات اور بلاؤں کا ذکر ہے اور آفتوں کا ذکر ہے، وہاں حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اس سے مراد انبیاء پر آفتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ انبیاء کے درجات کو بلند سے بلند کیا جائے، انبیاء کے درجات کو بلند سے بلند کیا جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم سے امتحان لیا، اللہ نے ہمارے پیغمبر سے امتحان لیا اور تمام انبیاء سے سخت امتحانات اور ان کی سخت آزمائش کی گئی تاکہ انبیاء کے درجات بلند ہو، اور امت پر، امت مسلمہ پر جو آفتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں اور امت کو جو جھنجھوڑا جاتا ہے، یہ امت کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، امت کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، جس کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کفارہ ذنوب ہے، انبیاء پر اس لیے آتی ہے کہ ان کے درجات بلند ہو، اور امت مسلمہ پر آفتیں اس لیے آتی ہے کہ امت کے گناہ معاف ہو جائے، امت کے گناہ مٹ جائے، اور جو آفتیں قہر ہے، عذاب ہے، پریشانی ہے، وہ کافروں پر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مصیبت میں اور زیادہ پھنس جائیں گے۔ یعنی اس کی تشریح علماء نے یہ لکھی ہے کہ انبیاء امتحانات میں مسکراتے ہیں، امتحانات میں مسکراتے ہیں اور ان کے ہونٹوں پر تبسم آتا ہے، یہ علامت ہے ان کے درجات کے بلند ہونے کی، اور مسلمان پریشان ہوتے ہیں لیکن شکایت نہیں کرتے، شکوہ زبان پر نہیں لاتے، تو یہ علامت ہے گناہوں کے معاف ہونے کی۔ اور جو کافر اور مشرک ہے وہ آفتوں اور مصیبتوں میں شکوہ شکایت کرتے ہیں اور تقدیر سے متعلق غصے کا اظہار کرتے ہیں، یہ علامت ہے عذاب کی۔ لہذا جو بھی پریشانی آتی ہے اس سے متعلق یہ سوچے کہ یہ امتحان ہے گناہوں کے معاف ہونے کے لیے، اور اس لیے کہ یہ امت پھر سے سدھر جائے اور صحیح طریقے پر آ جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آ جائے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی امتحانات کرواتے رہتے ہیں اور بلائیں نازل ہوتی رہتی ہیں کہ یہ امت پھر سے سیدھے راستے پر آ جائے۔ اسی بات کو اللہ نے ایک جملے میں فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ امت باز آئے، واپس آ جائے، توبہ کر لے، گناہوں سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے۔ اسی لیے ہم آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور پریشانیوں کو ہر طرف سے ان کے اوپر ڈالتے ہیں تاکہ امت باز آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ جب آزماتے ہیں تو وہاں بھی بڑا پیارا مقصد ہوتا ہے کہ یہ امت گناہوں سے توبہ کر لے۔ یہاں اس سلسلے میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ایک زمانہ تھا مسلمان بڑی طاقت والے اور بڑی قوت والے تھے، اور آج کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس ظاہری طاقت و قوت ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں میں اس قدر بزدلی ہے اور مسلمانوں کے اندر اس قدر جبن ہے کہ مسلمانوں کی روح ختم ہو گئی۔ اس سلسلے میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانوں کو لکھا تھا، اور جو ان کی طرف سے عامل تھے، حکمران تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ کیا لکھا؟ کنتم اقل الناس فکسرکم اللہ بالاسلام۔ حضرت عمر نے لکھا کہ تم لوگوں میں سب سے کم تھے، یعنی جب اسلام شروع ہوا تو مسلمان بہت کم تھے، اللہ نے اسلام کی بدولت، اسلام کی طفیل میں تمہاری تعداد بڑھا دی، تمہارا عدد بڑھا دیا، تمہاری گنتی بڑھا دی۔ آگے لکھا وَكُنْتُمْ أَرْذَلَ النَّاسِ فَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ۔ تم لوگوں میں ذلیل تھے اور رسوا تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، مکے
زندگی میں اسلام کی بدولت اللہ نے تم کو عزت دی، تم کو اللہ نے اسلام کی بدولت عزت دی۔ آگے فرمایا وَكُنْتُمْ أَفْقَرَ النَّاسِ وَكُنْتُمْ أَفْقَرَ النَّاسِ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، تم لوگوں میں نہایت فقیر تھے، کنگال تھے، غریب تھے، اللہ نے اسلام کی بدولت تم کو غنی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بدولت تم کو دولت مند بنا دیا۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عزت اسلام کی وجہ سے ملی، دولت اسلام کی وجہ سے ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت تعداد میں زیادتی اسلام کی وجہ سے دی۔ تو سن لو حضرت عمر کے جملے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے لوگوں، اگر تم قیامت تک بھی عزت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، اور بڑھوتری اور مالداری چاہتے ہو، اور سرخ روئی چاہتے ہو، پھر اسی اسلام اور اسلام کے احکام کو مضبوط پکڑو، ورنہ اسی گڑھے میں ڈھکیل دیے جاؤ گے جس گڑھے میں پہلے تم موجود تھے، جس میں پہلے تم موجود تھے اسی گڑھے میں پھر سے ڈھکیل دیے جاؤ گے، پھر وہی تمہارا حشر ہوگا اور وہی تمہارا حال ہوگا۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اور بہت ہی اہمیت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہمارا نام بھی انشاءاللہ مٹنے والا نہیں، اور ہمارا وجود بھی انشاءاللہ مٹنے والا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ بات بتا دی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے پیغمبر، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت اور ذکر کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے کریں گے، اپنی طاقت سے کریں گے، اور اہل ایمان کو اللہ باقی رکھیں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے شرط یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، بزدل نہ ہو جاؤ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین نہ ہو جاؤ، نہ بزدل بنو نہ غمگین ہو جاؤ، تم ہی بلند و بالا رہو گی اگر تمہارا ایمان پکا رہے گا، مضبوط رہے گا۔ اس لیے یہ جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں، یہ قربانی بھی یہ سبق دیتی ہے جب جان تک بھی اللہ کے حضور ہم پیش کر رہے ہیں، اور جان تک کا نذرانہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور جانوں کی قربانی دیتے ہیں تو صرف ایک ہی شریعت حکم دیتی ہے اور ایک تقاضا کرتی ہے جانوروں کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گناہوں کی بھی قربانی دیں، گناہوں کو بھی چھوڑیں، اور ایک ایک گناہ کر کے معاشرہ سے ختم کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں دشمنوں کے دلوں پر اللہ کیسے روک ڈالتے ہیں، اور دشمن کیسے پست اور پسپا ہوتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں کہ 313 تھے، مٹھی بھر تھے، لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ تو آج مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے اسلام کو اور اس کے احکام کو اپنے سینے سے لگائے، اور اسلامی احکام پر مضبوطی سے عمل کرے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک و معاشو نقرو فرزند زن۔ دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے، دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے، یعنی مال جمع کرنے اور فرزند وغیرہ اہل و عیال یعنی نکاح کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام اجازت دیتا ہے شرعی دائرے میں رہ کر جائز کاموں پر ضرور عمل کیا جائے اور جائز چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن جو چیز گناہ ہو جائے اس کو چھوڑ دینا فرض عین ہوتا ہے۔ اگر گناہ چھوڑ دیں گے اللہ کی طرف سے بڑی اعانت ہوگی اور بہت بڑی مدد ہوگی۔ لہذا یہ بہت اہم سبق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ان شانیہ کا هو الابتر۔ اے پیغمبر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا دشمن بھی بے نام و نشان ہوگا، اور اس کا وجود بھی انشاءاللہ ختم ہوگا، اور مسلمان انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری کو اپنائیں، دینداری کو اختیار کریں، اور گناہوں کو چھوڑنے والے ہو جائیں۔ جس قدر گناہوں
گناہوں سے دور ہوں گے اسی قدر اللہ کے منظور نظر ہوں گے، اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام گناہوں سے باز آنے کی، استغفار کی اور صدقات کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت دو باتیں بتانی ہیں، ایک تو صفائی سے متعلق ہے، جیسا کہ جمعہ میں بھی بتایا گیا کہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے۔ ایک حدیث میں تو ہے کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور ایک حدیث میں ہے پاکیزگی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور ایک حدیث میں ہے نظافت ایمان میں سے ہے، النظافت من الایمان او کما قال، اور ایک حدیث میں ہے اللہ نظیف ہے، نظافت کو پسند فرماتے ہیں، ان اللہ نظیف یحب النظافت، نہایت پاکیزہ ہے، صاف ستھرے ہیں، بے عیب اور بے داغ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں، یعنی صفائی اور ستھرائی کو اختیار کیا جائے، یحب النظافت۔ لہذا اپنے کپڑوں کی، بدن کی صفائی کے ساتھ ساتھ گلی کوچوں کی صفائی کا بھی اسلام حکم دیتا ہے۔ جمعہ میں نے تفصیل سے بات کہی تھی، اس کو بھی سامنے رکھے کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرما دیا جو گلی کوچوں میں نجاست ڈال دیتا ہے، غلاظت کرتا ہے، اس پر لعنت جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک بات بتائی تھی، اس لیے لعنت والے کاموں سے بچے کہ ہم سبب لعنت ہو جائیں گے تو پھر ہماری بد دعا اس کو واپس نہیں پہنچے گی اور اس کو بد دعا کرنے کا حق ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے متعلق بہت اہمیت ہے اسلام میں، تو جانوروں سے متعلق جتنی غلاظتیں ہیں ان سے متعلق بہترین انتظام کر کے، صفائی کا اہتمام کر کے گندگیوں کو محفوظ جگہ تک پہنچا دے جو گندگیوں کی جگہ ہے۔ اور دوسری بات عید کی نماز کی ترکیب ہے، اور وہ آسان ہے کہ 2 رکعت عید الاضحیٰ کی واجب نماز اللہ کے لیے تابع امام کے ادا کرتا ہوں، اور جب امام رکعت باندھیں گے یعنی ہاتھ باندھیں گے تو پہلی مرتبہ پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، بقیہ 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، اس کے بعد پھر جو چوتھی تکبیر ہوگی قرات شروع ہوگی، ہاتھ باندھ لیں، اور دوسری رکعت میں اخیر میں مسلسل 3 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، اور پھر امام کے ساتھ چوتھی تکبیر میں رکوع میں جائیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ صفوں کا اہتمام رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے صفیں جس قدر جڑتی ہیں دل اسی قدر جڑتے ہیں، اور صفوں میں جس قدر خلل ہوتا ہے دلوں میں اسی قدر خلل ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔